ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس آیت کو پھر نام کلام بنایا ہے چونکہ سورہ توبہ کی آیت تھی، اس لیے بسم اللہ. تو ہماری گفتگو ہمراہی یا مہجوریت کربلا کے ترازو میں کے عنوان سے اس کا آغاز کیا تھا، جو سلسلے کی 8ویں کڑی ہے اور تقریباً گفتگو اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو محجور کر دیا، ان کو ترک کر دیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی دنیا کو فوقیت دی اور امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، اس کے کچھ عوامل آپ کے سامنے پیش ہوئے. اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے امام کا ساتھ دے، ہمراہی کرے اور ان کی معیت کو اختیار کرے، ان کی ہمراہی کو اختیار کرے، تو اس کے لیے اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں 2 اہم خصوصیات پائی جائیں. تو اہم چیزوں پہ توجہ دینا ضروری ہے. جس چیز کو، جس مطلب کو خود امام علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے اپنے اس مشہور جب فرمایا کہ یہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا مہم ہے، جو میرا مشن ہے، اس کو کوئی انجام نہیں دے سکتا مگر وہ کہ جو اہل صبر ہو اور اہل بصیرت ہو. اس حوالے سے اسی مطلب کی تشریح کے اندر کہ 2 اہم ترین چیزیں جو انسان کے پاس ہونی چاہیے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے، وہ ہدف جو کہ خدائی ہدف ہے، اس کو خود حاصل کرنے کے لیے، اور ایک ایسے راستے پہ جو کہ ایک مشکل راستہ ہے، ایک کٹھن راستہ ہے، انسان کو بصیرت کی ضرورت ہے. اور بصیرت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک ایسی موٹیویٹنگ فورس ہونی چاہیے، ایک ایسی قوت تحریکی ہونی چاہیے کہ جو اس کو حرکت دے، ایک ایسا انگیزہ، ایک شوق، ارادہ، عزم جو اس راستے میں اس کو آگے لے کر بڑھے. جسے ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 چیزیں جس کو انسان کو جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ایک تفقہ ہے، ایک تزکیہ ہے. تفقہ یعنی دین کا گہرا علم حاصل کرے انسان، عمیق اس کی نظر ہو دین کے اوپر، صحیح معنوں میں دین کے پیغام کو سمجھ سکے، اس کے اہداف کو سمجھ سکے، اس کی اہمیت کو سمجھ سکے. اور اسی طرح سے یہ تفقہ، یہ گہری نظر اسے دنیا کی حقائق سے آگاہ کرے، صحیح معنوں میں دنیا کو دیکھ سکے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی ارزشیں کیا ہیں، اس میں کس چیز کی امپورٹنس ہے، کس چیز کی اہمیت ہے خداوند کریم کے نزدیک، اور کس طرح سے شیطان ان چیزوں کو، ان ارزشوں کو، ان ویلیوز کو تبدیل کر دیتا ہے اور مختلف دوسری چیزوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ چیز جس کو خدا امپورٹنس دینا چاہتا ہے، جس کو خدا اہمیت دینا چاہتا ہے، ان ویلیوز کو، ان اقدار کو تبدیل کر کے شیطان اس کی جگہ دوسری ارزشوں کو، دوسری ویلیوز کو قرار دے دیتا ہے. بس اگر انسان بابصیرت نہ ہو، اس کے اندر وہ فہم عمیق نہ ہو دین کا، تو وہ بہت آسانی سے دشمن کے، شیطان کے، جو بھی اس کا دشمن ہے، اس راستے کے اندر اس کے جال میں پھنس سکتا ہے. انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے، اس کے لیے اہداف کو کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا شک و شبہ، جس طرح سے اس آیت کے اندر بیان ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے اور خدا کے راستے میں اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں. تو
تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، تفقہ، کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ گہرا علم حاصل کرے، گہرا فہم حاصل کرے، دین کا عمیق فہم حاصل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا دوسرا، جسے کہتے ہیں کہ ایک پرندے کے جو دو پر ہوتے ہیں، تو ایک اگر علم ہے، ایک اگر بصیرت ہے، تو دوسرا تزکیہ ہے. دونوں ضروری ہیں. اگر انسان پرواز کرنا چاہتا ہے خداوند کریم کی جانب، کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح اس کو علم کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اسی طرح تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے. یہ دونوں جب ساتھ ساتھ ہوں گے تو انسان پرواز کر پائے گا. وہ پرندہ جو ہے ایک پر سے پرواز نہیں کر پاتا. نہ تزکیہ بغیر علم کے فائدہ مند ہے، نہ علم بغیر تزکیہ کے فائدہ مند ہے. دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. تو کل کچھ اس حوالے سے، اس بصیرت کے حوالے سے اور دین کی صحیح پکچر جو قرآن کریم نے پیش کی ہے، اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش ہوئے. اسی گفتگو کو اگر آگے بڑھائیں تو ہم دیکھیں گے کہ در حقیقت وہ لوگ جو کہ امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک وہ دنیا کو کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان چیزوں کی امپورٹنس اور اہمیت کم ہو جاتی ہے کہ جس کو خداوند کریم اہمیت دینا چاہتا ہے. اس لیے یہ تمام مسائل پیش آتے ہیں، اور وہ اہداف جس تک انسان پہنچنا چاہتا ہے، جس تک امام علیہ السلام اس کو لے جانا چاہتے ہیں، اور جس راستے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری ہمراہی کریں، پھر ہم ہمراہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے نزدیک اب ویلیوز چینج ہو چکی ہیں. وہ اس چیز کی کو اہمیت نہیں دیتے جس کو امام علیہ السلام اہمیت دے رہے ہیں. جب انسان کی ویلیوز چینج ہو جائیں، ارزشیں چینج ہو جائیں، تو پھر ایک ایسے راستے کے اندر کہ آپ کسی ایسے شخص کا ساتھ دیں کہ جو کسی اور طرح سے سوچتا ہے، کسی اور چیز کو اہمیت دیتا ہے، اور آپ کسی اور چیز کو اہمیت دیتے ہیں، یہ لوگ ساتھ نہیں چل پائیں گے، ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے لیے ایک راستے پہ چلنے کے لیے انسان کی سوچ اور اس کی فکر کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کن چیزوں کو امپورٹنس دی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں انسان کے یہ اپنے آپ کو پرکھ سکے کہ میں واقعی امام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے میں ہوں، یا ان کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ان کے ترک کرنے والوں میں سے ہوں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری فکری ہم آہنگی کتنی زیادہ ہے اپنے امام کے ساتھ. جس طرح سے وہ زیارت جامع کے جملے بار بار اس کی تکرار انسان کرتا رہے کہ میری رائے بھی آپ کے تابع ہے، نہ فقط میرے ظاہری طریقے، نہ میری رائے، سوچ، فکر بھی آپ کے تابع ہے. اس فکر کے اندر بھی میں آپ سے آگے یا پیچھے نہ رہ جاؤں، ساتھ ساتھ رہوں. تو عزیزان محترم، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری فکر اور قرآنی فکر، ہماری فکر اور معصوم علیہ السلام کی فکر ایک جیسی ہے نہیں، تو ہم دیکھیں قرآن نے کن چیزوں کو ارزش بنا کے پیش کیا ہے اور کن ارزشوں کی مذمت کی گئی. درود بھیجیں محمد آل محمد پر. قرآن جو ہے جہاں پہ ایمان اور دین کی وہ تعریف کرتا ہے، یعنی اس کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا، وہاں پہ ان لوگوں کو کہ جو دین کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، دین خدا کی، ان کی منطق کو بیان کرتا ہے. مثلا اس آیت کے اندر ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جس طرح سے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ اس راستے پر امام کے ہمراہ نہیں ہیں، جن کی فکر قرآنی نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ آیا ہم اسی طرح سے ایمان لیں جس طرح سے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. یعنی دین پر ایمان لانا، خدا پر ایمان لانا، راہ خدا کو طے کرنا ان کے نزدیک کس کا کام ہے؟ ایک بیوقوفی ہے. ان کے نزدیک وہ شخص احمق ہے، سفیہ ہے، بھولا ہے، جس میں عقل نہیں ہے، کہ جو راہ دین کا انتخاب کرتا ہے. یعنی کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک دینداری کیا ہے؟ حماقت ہے. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے، ہم سے مثلا کوئی کہے کہ میں ایک خاص روش پر، وہ روش جو کہ ائمہ علیہ السلام کے روش ہے، کہ جس کے اندر انہوں نے دین کی حمایت کے اندر دینی غیرت کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے، اسی راستے پہ چلنا چاہیے. اگر دشمن ہم کو للکار ہے، اس کو جواب دینا چاہیے، اس کے مقابلے پہ آنا چاہیے، خدا کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ہم کو کوئی کہتا ہو نظر آئے کہ یہ تم کس قسم کی بات، کس دنیا میں رہتے ہو، تم کس سے ٹکر لوگے، اتنے بڑے بڑے دشمنوں سے تم ٹکر لے سکتے ہو؟ کوئی جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس اتنا اسلحہ ہے، جن کے پاس اتنی سوچ بوجھ ہے، ان کے پاس انہوں نے پتہ نہیں کتنے جو ہے ہمیں ایک ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، روب ڈالا گیا ہمارے دلوں کے اوپر کہ ان کے پاس نہیں معلوم کتنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں سال کی جو ہے وہ پلاننگ کر لیتے ہیں. تم سے کیسا مقابلہ کر سکو گے؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے بھی اسی طرح سے آتی ہیں. کیا کہ تم احمق ہو؟ کیا تم بیوقوف ہو؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے دشمن سے جا کے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ وہی منطق ہے کہ راہ خدا کو انتخاب جب انسان کرتا ہے، اگر واقعاً سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ اور تمام اپنی جسے کہتے ہیں ارادے کے ساتھ اور سمجھ کر بصیرت کے ساتھ جب انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے چیزیں معنی نہیں رکھتی. نہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے ہر حال کے اندر، ہر حال کے اندر. جب یہ شبیہ ہے اس مطلب کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور وہاں پر جب اب یہ آگے ہے اور ان کے پیچھے جو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، جب یہ دیکھتے ہیں تو موسیٰ کے ماننے والے جو ایمان لا چکے ہیں موسیٰ پہ، لیکن ایک دم سے جب اس لشکر کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اب کیا ہوگا؟ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم یہ لشکر تو بالکل ہمیں آ کے جو ہے ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا. انا لمدرکون، اے موسیٰ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو ہم کو جس طرح سے وعدے دیے تھے اور آپ ہم کو جس راستے پہ لے کے چلے تھے، دیکھا اب کیا ہوا، کتنا بڑا دشمن ہے. فوراً ایمان میں تزلزل آ گیا. جیسے ہی دشمن کو اپنے اس بڑے دشمن کو دیکھا کہ فرعون اپنے تمام جاؤ حشم کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ ہمیں بالکل بالکل پیچھے ہمارے، اور ہم کو جو ہے ختم کر دے گا. کہا کہ جیسے ہی انہوں نے اس لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، کہا کہ انا لمدرکون، اب ہم کو پکڑ لیا جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ موسیٰ کو ایمان ہے اپنے رب پہ. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان ربی معی، یہ جو ربی معی ہے، اگر اس پر انسان کا اعتقاد ہو تو اس کے قدم نہیں جو ہے ڈگمگائیں گے. لیکن ہمارا ایمان در حقیقت ان چیزوں پہ، ہم فوراً بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کے جو مادی لحاظ سے بڑی ہیں، ہم فوراً اپنا جو ہے جسے کہتے ہیں ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر یہ سارے سلوگنز رہ جاتے ہیں، صرف یہ نعرے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا. آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ البتہ ایک کس طرح سے دنیا کے اندر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خدا کے راستے میں جب قدم آگے بڑھایا تو ان کے خدا نے قدم جمائے، اور اب تک جو ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کس طرح سے جو ہے قدم جمائے کھڑی ہے. ایک چھوٹی سی گروہ ہے، لیکن اب تک جو مقابلہ کر رہے ہیں. اور اب بھی اس حالت کے اندر بھی کہ 2 سال ہونے کا آئے ہیں، ان پر روزانہ کے حساب سے بمباری اور سب کچھ ہو رہا ہے، اب بھی جو ہے اسرائیلی فوجی جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے، غزہ کے اندر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں. ہر روز آپ دیکھیں خبریں آتی ہیں، شاید یہاں پہ خبریں آتی بھی نہیں آتی معلوم نہیں، لیکن ہر روز کے حساب سے اس حالت کے اندر بھی وہ مجاہدین جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ انسان جب صحیح معنوں میں ایمان رکھے اور اس کو معلوم ہو کہ میرا رب، جب ہم نے رب پر ایمان لے آئے تو رب سب سے بڑی طاقت ہے. جو مسلمان ہر روز اللہ اکبر جو ہے کتنی ہی مرتبہ تکرار کرتا رہے، لیکن اس پر اس کا ایمان کتنا ہے. اگر واقعی معنی میں ایمان ہوگا تو ان چیزوں سے نہیں گھبرائے گا، آگے بڑھے گا، کہے گا نہیں، جب خدا نے مجھے ذمہ داری دی اس کو انجام دینا ہے. اب اس راستے کے اندر جو ہے وہ تو یہ یہاں پر انسان جو ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جس کو خدا نے امپورٹنس دی ہے، اگر خدا کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کے لیے زمین و آسمان کے لشکر خدا کے لیے. اب اگر انسان ایک ایسی حزب کے اندر، ایک ایسی پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لے کہ جس کی پشپنائی خدا کر رہا ہو، کہ جس کے پاس جنود سماوات و ارض کے زمین و آسمان کے جتنے لشکر ہیں جس کے پاس ہوں، اس کو کسی طرح وہ ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا. آپ دیکھیں امام خمینی علیہ رحمہ جب قیام کرتے ہیں تو کتنا اطمینان کے ساتھ، کہ اس زمانے کی، یعنی آج کا امریکہ نہیں، آج اس زمانے کا امریکہ کہیں زیادہ طاقتور تھا، تو کمزور ہو گیا. اب تو اس کے لیے یمن سے بھی شکست ہو جاتی ہے، اب تو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ وہ امریکہ جو اس زمانے میں اس سے زیادہ کہیں گنا جو ہے دنیا کے اندر اس کے مقابلے میں اتنے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اگر انسان کے پاس صحیح ایمان ہو، اس کی نظریں صحیح ہوں، عمیق نظر ہو، گہری نظر ہو، ایمان ہو خدا کے اوپر. جب خدا نے مجھ سے کچھ چاہا ہے اور میں خدا کی بات پر عمل کر رہا ہوں تو خدا میرا ساتھ دے گا، اور کوئی طاقت بھی جو ہے وہ ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا پائے گی. یہ اسی طرح سے ایک اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جس چیز کو ارزش بنا کے پیش کیا گیا، لیکن ہم لوگ ہماری فکر اور قرآن کی فکر کے اندر دیکھیں کتنا فرق ہے. دوسری مثال، مثلا قضیہ حضرت طالوت کے اندر، کہ جب وہ نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارے لیے طالوت کو جو ہے حاکم بناتا ہوں. جب طالوت کو حاکم بنایا گیا، لوگوں نے اعتراض کیا. کیوں؟
کہا یہ طالوت کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ تو مالدار انسان نہیں ہے. یعنی کیا مینٹیلٹی ہے؟ اگر ہمارا کسی کو لیڈر بنایا جائے، کسی کو حاکم بنایا جائے، اس کو پیسے والا ہونا چاہیے. یہ کون آ گیا کہ جس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا لیڈر بن سکتا ہے؟ کس طرح سے ہم پر حکومت کر سکتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہا کہ اَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، کیسے یہ شخص جو ہے وہ ہم پر حکومت کر سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ سزاوار ہیں ملک کے، حکومت کے، طالوت کے بنسبت. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، جبکہ طالوت کو جو ہے وہ مالی لحاظ سے وسعت نہیں دی گئی. وہ تو ایک فقیر انسان ہے، نادار ہیں، مثلا زیادہ پیسہ نہیں ان کے پاس، ان کے مال کے اندر. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہماری مینٹیلٹی میں ہماری اس طرح ذہنیت ہماری ہے؟ نہیں. ہمارے لیے ارزش کس چیز کی ہوتی ہے؟ کس انسان کو ہم، قرآن کہتے ہیں ہمارے نزدیک ارزش اس انسان کی ہے. تم میں سے سب سے زیادہ بارزش انسان ہمارے نزدیک کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہو. متقی یعنی کیا؟ جو اپنے وظائف کو، اپنی رسپانسبلٹی کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے. وہ ہمارے نزدیک جو ہے اس کی اہمیت ہے، وہ ہمارے نزدیک بارزش تر ہے. بس اگر ہماری مینٹیلٹی وہی ہو کہ جو قرآن میں جس کی مذمت کی گئی ہے، کہ پیسہ جو ہے وہ برتری کا معیار ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معیارات قرآن سے، امام سے، ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے. پر انسان اگر اس قسم کے معیار ہمارے پاس ہوں گے تو ہم کیسے ہمراہی کریں گے؟ کس طرح سے؟ اگر ہمارے پاس پیسے کی اتنی ارزش، کربلا میں جو لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا امام علیہ السلام کا، بہت سے مال و دولت کی وجہ سے. جب ابن زیاد کوفہ میں آتا ہے تو وہاں پہ چند طریقوں سے جو ہے کام کرتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں عام طور پہ جو حکمرانوں کے، جو ظالم حکمران ہیں، ان کے جو 3 اہم طریقے ہوتے ہیں عوام کو کنٹرول کرنے، ان کو جو ہے راستے سے ہٹانے کے، وہ تینوں طریقے استعمال کرتا ہے. ایک طریقہ ان کا جو تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے، اور اب بھی یہ 3 چیزیں ابھی بھی ہیں، فرق نہیں آیا اس کے اندر، چاہے زمانے کے اندر زمانہ چینج ہو گیا لیکن یہ طریقے وہی رہے. ایک تہدید کا طریقہ ہوتا ہے، دھمکی دے کے، یعنی خوف دلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے، ہمارا ساتھ دو، نہیں ہوگا قتل کر دیا جائے گا، زندان میں ڈال دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، ڈرانے کا طریقہ. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جو تطمیع کا طریقہ ہے، طمع کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے. اور ایک طریقہ تحمیق کا طریقہ ہے، احمق بنا کے، بیوقوف بنا کے، عام عوام کو فریب دے کے، دھوکہ دے کے یہ کام کر لیا جاتا ہے. غلط انفارمیشن دے کے آرام سے جو ہے ان کو جو ہے وہ بیوقوف بنائے. وہ لوگ جو کہ بے بصیرت ہوتے ہیں، صحیح ان کے پاس سوچ بوجھ نہیں ہوتی، اس طریقے سے آسانی سے جو ہے وہ دیکھو. مثلا اگر تم نہیں آؤ گے ہمارے، اگر اب بھی تم نے مسلم عقیل کا ساتھ دیا، لشکر شام آ رہے ہیں، بہت بڑا کوئی نہ تحقیق کرنے والا کچھ ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں غلط پروپیگنڈا. اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو دنیا کے جو بڑے بڑے جو سارے میڈیا ہیں، ان کا اہم ترین کام کیا ہے؟ تحمیق ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا. دیکھیں دنیا کا سب سے جو مثلا سپر پاور جس کو دنیا مانتی ہے، اس کے جو پریزیڈنٹ ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے. آخر لوگ اب تو جو ہے لوگوں کو جو اس کے مذاق بننا شروع ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنا کام اسی طرح سے کرتا ہے. اگر مثلا جو ہے اس کے مقابلے میں جو ان سے مقابلہ کرنے آ رہا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے اس طرح سے نقصان پہنچایا ہے، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. وہ جو پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ چاہے کتنا ہی جھوٹا اس تاریخ میں ثابت ہو چکے، اس کی بات مان لیں گے. اچھا، یہ ایک طریقہ ہے حماقت کے، تحمیق کے، احمق بنا کے، بیوقوف بنا کے، آسانی سے بہت سے لوگوں کو اس طرح سے جو ہے، شاید اکثریت کو اسی طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے. جو لوگ نہیں مانتے ان کو خریدا جاتا ہے. ابن زیاد نے کیا کیا کوفے کے اندر آ کے؟ کہا کہ وہ جو بڑے بڑے قبائل کے جو سرداروں کو بلا کے ان کو کہا کہ تمہارا جو ہے وہ ہم کیا بڑھا دیں گے، بیت المال سے جو حصہ ملتا ہے اس کو 2 برابر کر دوں گا، میں 2 برابر کر دوں گا. بہت سے لوگ اس طرح سے جو ہے لالچ میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اگر ان کا ساتھ دیں گے تمہاری دنیا جو ہے وہ، اور ساتھ میں ڈرائے بھی کہ اگر نہیں مانا تو بیت المال سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص کربلا کی طرف گیا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا. یہ سارے طریقے آج بھی وہی ہیں. حکومتیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ حکومت جو کہ راہ راست پر نہ ہو، اس طرح سے ابھی بھی یہ کام ہوتے ہیں. تاریخ کے اندر یہ چیزیں جو رہی ہیں آج بھی جو ہیں ویلڈ ہیں اسی طرح سے. بس کہا کہ بس ہماری ارزش اگر اس طرح سے ہو، ہماری جو ہم جن چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں، جس طرح سے ہم، اگر یہ ہو تو پھر ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی اسی طرح کے مسائل آئیں، ہمارے سامنے دنیا کو رکھا جائے کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری دنیا بنے گی، سنورے گی، اور اگر اس طرح پر نہیں ہوگا تو تم پہ سینکشنز ہو جائیں گے، تم پہ جو ہے اقتصادی بائیک آؤٹ ہو جائے گا، تم پہ جنگ مسلط کر دی جائے گی. ان چیزوں سے اگر ہم ڈرتے رہے
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معیارات وہ نہیں ہیں کہ جو قرآنی معیارات ہیں. ہم اس دنیا کو جو ہے فوقیت دیتے ہیں. وَإِلَّا اگر وہ شخص جو کہ واقعی مومن ہو کہے گا کچھ زیادہ سزا کیا ہوگا, یہ دنیا یہاں سے چلی جائے گی, تو دنیا تو کچھ چیز نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا, انسان جو ختم تو نہیں ہو جائے گا, فنا تو نہیں ہو جائے گا, اس سے بہتر دنیا میں چلا جائے گا, اس سے زیادہ وسیع دنیا میں چلا جائے گا. اس نے کچھ چیز لوز نہیں کرے گا. لیکن یہ نگاہ کس کی ہوگی؟ مومن کی ہوگی, جو اس پورے جہان کو ایک حقیقت دیکھے گا کہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں پارٹ 1 یہاں پر ہے, اس کے بعد اگلا جو ہے پارٹ ہے جو اس سے زیادہ کہیں گنا جو ہے اس سے بہتر اور کہیں گنا وسیع ہے. اس کے لیے مسئلہ نہیں کہ مار دو گے تو کیا ہوگا, میرے لیے تو خدا نے جو ہے جنت کو قرار دیا, اگر واقعی مومن ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. لیکن یہ نظر, یہ جو جسے کہتے ہیں اس طرح سے سوچنا مہم ہے. اسلام آتا ہے, ہماری انبیاء آتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہماری نظریں آواز کریں, ہماری جو ہے ارزشیں, ہماری ویلیوز, ہم کس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ چینج ہو جائے تو ہمارے لیے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. لیکن ہم اسی طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے باطل ہم کو سچوانا چاہتے ہیں, جس طرح سے شیطان ہم کو جو ہے وہ چاہتا ہے ہم سوچیں. ہمارے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو ہے, جبکہ خداوند کریم کہتے ہیں بہترین چیز کیا ہے کسی کو اگر دی جائے, کہا کہ یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا کے نزدیک حکمت ہے کہ جو بہترین چیز ہے, خیر کثیر حکمت کے اندر ہے, نہ کہ مال و دولت کے اندر, نہ مقام و شہرت کے اندر, نہ حکومت کے اندر, نہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر واقعی کوئی شخص ان چیزوں کو ارزش بنائے, لیکن ہماری ویلیوز اگر چینج ہو جائیں تو پھر ہم اس طرف جائیں گے. کہا کہ خیر کثیر تمہارے لیے یہ ہونا چاہیے. حکمت کو دیکھو کہاں پر ہے. حکمت کیا کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو علم اس کو دیا گیا اس کو صحیح طرح سے استعمال کرے, بہترین طریقے سے استعمال کرے, تاکہ اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکے, کمال تک پہنچ سکے. بس دیکھے کہ اس چیز کو کس طرح سے بہترین طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے بروکار لایا جا سکتا ہے. یہ شخص حکیم ہوتا ہے جس کو انسان حکمت دے دے کہ وہ صلاحیت ہے جو ہم نے تم کو دی ہے, جو علم ہم نے تم کو دیا ہے, اس کو خدا کی بارگاہ میں, خدا کے راستے میں کس طرح سے خرچ کرتے ہو تاکہ تم خدا کا قرب حاصل کر سکو, بہترین طریقے سے کیسے اپنی ان نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حکمت ہے. یا مثلا ہمارے پاس ایک اور معیار, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنے والے افراد تو بہت کم ہیں, دوسری طرف تو بہت زیادہ ہیں, اکثریت اس طرف ہے, فوراً جو ہے وہ دل مائل ہوتا ہے کہ ہاں اسی طرف جایا جائے. حق کو معیار نہیں بناتے, اکثریت کو معیار بنایا جاتا ہے. اکثریت کو معیار بنایا, جس راستے کے اندر 7 لوگ کم ہوں ہم گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, وحشت کرتے ہیں کہ یہ کیا, جس سے آپ کہیں کہ مثلا اگر جو ہے وہ موجیں اس طرف آ رہی ہیں, آپ اس کے اگینسٹ چلنا چاہیں, کتنا سخت کام ہے. سخت بھی ہے, ایسا نہیں کہ آسان ہے, سخت بھی ہے. لیکن اگر کسی شخص کے پاس معیار حق ہو, وہ یہ نہ دیکھے کہ مثلا جو ہے اکثریت کس طرف ہے, اقلیت کہاں پر ہے, نہیں. اور یہی اہم ترین اصحاب امام حسین علیہ السلام کی مگر خصوصیت نہیں. پورے عالم اسلام جو لاکھوں افراد پر مشتمل ہے, اس میں سے فقط یہ 72 افراد, پورا عالم اسلام ایک طرف. دیکھیں اس چیز کو اگر انسان سوچے, آج کی دنیا, آج بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہو, قیام کرے, بلائے ہمیں, اور ہم اس کی بات, اس کی منطق کو سمجھ لیں کہ یہ حق کی دعوت دے رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کوئی اس کا دنیا میں ساتھ دینے والا نہ ہو, ہماری جرأت ہوگی اس کا ساتھ دینے کی. پوری دنیا سمجھے, پوری دنیا اس کے اگینسٹ ہو, تک و تنہا کھڑا ہو. آسان نہیں ہے ذہن محترم, لیکن یہ واقعاً کر اصحاب امام حسین علیہ السلام کی بصیرت کو سلام ہو. جب حق کو پہچان لیا کہ اس کا ساتھ دینا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, پوری دنیا مخالف ہو, فرق نہیں پڑتا. کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اکثریت کی پیروی کرو گے, معیار اکثریت کو بناؤ گے, تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. اکثریت معیار نہیں ہو سکتا. حق کو دیکھو, حق کہاں پر ہے, چاہے وہ اقلیت کے ساتھ ہو چاہے اکثریت کے ساتھ ہو. اکثریت معیار نہیں ہے, اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اسی طرح سے اگر جب ہم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ کیوں اس چیز کے لیے جو معیار, اگلا معیار جو بیان ہو رہا ہے کہ انسان غور و فکر کرے, تعقل سے کام لے, اندھی تقلید نہ کرے. اگر اندھی تقلید کرو گے کبھی راہ راست پر جو ہے باقی نہیں رہ پاؤ گے. اندھی تقلید کرنے والے خدا کے نزدیک بدترین, یعنی کہتے ہیں بدترین جانوروں میں سے, جانور بھی نہیں, بدترین جانور. کہا جو تعبیر آئی ان شر الدواب, حیوانات میں سے بدترین وہ ہے کہ جو الصم البکم الذین لا یعقلون,
وہ گونگے بہرے کہ جو اصلاً تعقل نہیں کرتے، اپنی عقلوں کا استفادہ نہیں کرتے، وہ بدترین جانور ہیں، جانور بھی نہیں، بدترین جانور ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اگر انسان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی اس ذات کو جو ہے اپنی عقل سے استفادہ کرنا ہوگا۔ اگر اپنی عقل کو بروئے کار نہ لائے، جب عمر سعد جو ہے صبح عاشورہ کے کہتے ہیں یا خیل اللہ ارکبی، اے خدا کے گھڑ سواروں، اے لشکر خدا، اب آؤ مثلا جو ہے وہ سوار اور امام حسین پہ حملہ کر دو۔ یہ قوم شر دواب نہیں ہے، بدترین حیوان نہیں ہے، جو اتنا بھی نہیں سوچ رہے کہ وہ طرف مقابل حق پر ہے، جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے تمام حجتیں تمام کی ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو خبر نہیں تھی، جانتے بھی تھے، پھر کیوں کر رہے یہ کام؟ ہمیں اس چیز کے ہمیں یہ وعدہ دیا گیا ہے، وہ وعدہ گیا ہے، وہ سلطنت مل جائے گی، یہ سلطنت مل جائے گی، اتنا مال مل جائے گا، اتنے جواہرات مل جائیں گے، اتنے سکے مل جائیں گے۔ اصلاً عقل سے کام نہیں لے رہے۔ انسان اگر اس کی زندگی کے اندر عقل و فکر اور شعور نہ ہو تو پھر حق کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ اگر عقل سے کام نہ لے، عقل ہے جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے، عقل ہے جو انسان کی شہوت کو جو ہے کنٹرول میں رکھتی ہے، اگر یہی چیز انسان اس کو کام میں نہ لائے، اور یہی منطق ہے ان لوگوں کی جو دنیا کو سب چیز سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز، دنیا ہی میں تمام اس کی مادی چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَعْدَ الرَّأْيِ۔ قوم نوح نے اپنے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ یعنی ان کی منطق کیا تھی کہ تمہارے پیروی کرنے والے کیا ہیں؟ اراذل، بس لوگ ہیں، فقیر نادار بیچارے۔ یعنی یہی مینٹیلٹی کہ جہاں پر فقیر لوگ ایک طرف ہوں، معاشرے کے جو ہیں کمزور لوگ ایک طرف ہوں، وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ طاقتور لوگ، پیسے والے لوگ، شہرت والے لوگ، جن کا مقام ہے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جہاں اگر کسی طرف ہیں تو یہ پھر اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو یہ فقط یہ بیچارے پس لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ یہ ان معیارات کو دیکھیں عزیزان محترم، بار بار ان ایام کے اندر یہ چیز، جس آیت کو سرنامہ کلام بھی بنایا گیا، واقعاً اگر ہم قرآن کی ان آیات کے اوپر جو کتنی واضح انداز میں ہم کو یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں کہ قرآن کی ارزش کیا ہے، قرآن کن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے، اگر ہم ان کی تلاوت تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کر سکیں گے؟ کیونکہ امام علیہ السلام انہی پرنسپلز کو جو قرآن نے بیان کی ہیں، امام علیہ السلام کا کوئی اور پرنسپل نہیں ہے، یہی چیزیں ہیں، یہی دین کو اہمیت دینا، یہی غیرت دینی رکھنا، یہی تقوی، یہی تمام چیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام ان چیزوں کے لیے آگے بڑھے ہیں، اسی توحید کے لیے۔ اگر ہمارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہوگی، توحید کی اہمیت نہیں ہوگی، اخلاقیات کی اہمیت نہیں ہوگی، ان تمام چیزوں کی اہمیت نہیں ہوگی، اور ہم مال اور دنیا اور شہرت ان چیزوں کو اگر کس طرح سے ہمراہ ہو سکیں گے؟ ہمراہی کا مطلب کیا ہے؟ ہمراہ یعنی ایک راستے کے اوپر آپ ساتھ ساتھ ہیں، جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ قدم رکھیں۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا، ہم قرآن کی ان پرنسپلز کو پہ غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، کس طرح سے امام علیہ السلام کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ بس قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کے اندر غور و فکر بھی ہو، اور واقعاً انسان جب قرآن کی تلاوت کرے تو اپنے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھے کہ آیا میں اسی طرح سے سوچتا ہوں اس طرح سے قرآن سوچتا ہے، جو قرآن کی ارزشیں، جو قرآن کی ویلیوز ہیں، میری نزدیک وہی ویلیو رکھتی ہے یا نہیں؟ اب یہ کب ہوگا؟ جب انسان غور کرے گا، فکر کرے گا، اس کو پڑھے گا، کم از کم اس کا ترجمے کو اچھی طرح سے جو انسان پڑھے گا، وَإِلَّا کیسے ہم سمجھیں گے قرآن کے میسج کو؟ یا مثلا وہ جو منطق پسر نوح کی تھی، کہا کہ مجھے کون بچا لے گا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ پریشان نہ ہو، میں کس میں پناہ لے لوں گا؟ جب یہ عذاب خدا آئے گا، یہ بلند و بالا پہاڑ ہے، میں اس کی پناہ میں آ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل، اس جبل، اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہے، کتنا بڑا عظمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مادی نگاہ ہے۔ جو چیز انسان کی مادی نگاہوں کے اندر بزرگ ہو، اس کو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ جبل ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹا ایسا نہیں ہے، آج کے دن کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خدا کے مقابلے میں تم اس پہاڑ کو کیا حیثیت ہے اس کی؟ ان مادی چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہی بات ہے، نظر کو چینج کرنا، ویو کو چینج کرنا، انسان کس طرح سے اس دنیا کو دیکھتا ہے، اس پورے جہان کو دیکھتا ہے، اس پوری خلقت کو دیکھتا ہے۔ اور
کب ہوگا یہ؟ جب انسان غور کرے گا، جب انسان فکر کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یا مثلا ایک اور معیار، البتہ اس کا شبیہ پہلے بیان ہو چکا، مثلا جب قارون کی بات آتی ہے قرآن کے اندر، کہا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون آیا اپنی قوم کے اندر، اپنی گروہ کے اندر، جب باہر نکلا تو اپنے پورے، جسے کہتے ہیں، اس کے پاس جو جواہرات تھے، اپنے تمام تر اپنے آپ کو سجا کے، بہترین فاخر لباس پہن کے، زیور آلات کے ساتھ، اور اس طرح سے باہر آیا۔ جب باہر آئے تو وہ لوگ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اللہ اکبر، کتنا واضح انداز سے قرآن بیان کرتا ہے، وہ لوگ جن کی منطق میں کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہی اسی کو حاصل کر لیا جائے تو انسان جو ہے کامیاب ہے، سعادت مند ہے۔ ان لوگوں کی منطق کیا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو کہ دنیا کی حیات کو چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی، ہم بھی قارون جیسے ہوتے۔ یعنی اس کو اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کمال سمجھ رہے ہیں، اے کاش ہم بھی، ہمارے پاس بھی قارون کی طرح جو ہے وہ سونا ہوتا، پیسہ ہوتا، بہترین لباس ہوتا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، قارون کتنا خوش نصیب ہے، کتنا سعادت مند ہے۔ کیا چیز، کیا معیار ہے؟ پیسہ، دولت، شان و شوکت، لگژریس لائف مثلا، یہ کسی کے پاس ہو جائے بس یہی تو زندگی ہے۔ ہمارا بچہ یہاں سے جو ہے پڑھ لکھ کر جو ہے فٹافٹ جو ہے پاس، جیسے ڈگری آئی فوراً جو ہے، بلکہ ڈگری آنے سے پہلے ہی جو ہے اپلائی کر دیا، باہر جیسی جائے اور جو ہے وہاں کی زندگی لگژریس لائف اسٹائل ہے، یہاں پہ کیا ملے گا؟ یہ اگر مل جائے تو دنیا سنور جائے گی، پھر ہمارا بچہ خوش نصیب بن جائے گا، بہترین ہو جائے گا، اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معیار، یہ نظر کب ہوگی؟ جب انسان کی یریدون الحیات الدنیا، جب اس حیات دنیا کو سب کچھ سمجھو گے کہ یہاں کی جو ہے 4 نعمتیں ہم کو مل جائیں، 4 آسائش والی زندگی مل جائے، اس میں کچھ زحمت نہ کرنی پڑے، جو کچھ ایک، یہی جو ہے خوش نصیبی ہے۔ قرآن کے نزدیک ان لوگوں کی خوش نصیبی کس چیز کے اندر ہے؟ اسی مال و دولت اور لگژریس لائف کے اندر۔ اگر ہماری بھی نظر ہو تو کیا ہوگا؟ پھر ہم امام کا کیسے ساتھ دیں گے؟ پھر یہ ہے عزیزان محترم، ان چیزوں پہ غور کرنا۔ یا مثلا فرمائے وَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جو کہ خدا کے راستے کے اندر جب مشکلات آتی ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بابا یہ تو مشکل کا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، نہیں، اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو دنیا کے جو رول ہیں، دنیا کے جو قوانین ہیں، دنیا کے اندر جو بڑے ہیں، انہی کے ساتھ ہو جانا چاہیے، انہی کو اپنا جو ہے ولی بنا لیا جائے، ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، اسی میں نجات ہے، اسی میں مصلحت ہے، اسی میں زندگی ہے، وَإِلَّا ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو ان لوگوں کی منطق کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کسی اور کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمثل العنکبوت، ان کی مثال عنکبوت کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے۔ مکڑی کس چیز کو جو ہے، مکڑی کس چیز کے اندر پناہ لیتی ہے؟ جالے کے اندر۔ وہ کتنا کمزور ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تیز ہوا بھی چلے تو ختم، بچتا نہیں ہے وہ گھر، کتنا کمزور ہے وہ گھر۔ لیکن مکڑی کس کا سہارا لیتی ہے؟ اس گھر کا سہارا لیتی ہے۔ کہا کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، ان کی مثال اس مکڑی کی مثال ہے کہ جو اس جال کو جو ہے وہ اپنا جو ہے اس گھر بنا دے، اتخذت بیتا، ان کی مثال اس مکڑی کی ہے کہ جو ایک اپنے لیے اس گھر کو بناتی ہے، وہ سب سے زیادہ کمزور، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے زیادہ کمزور گھر کون سا گھر ہے؟ وہی مکڑی کا۔ کتنا کمزور گھر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تم مکڑی کو اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ مکڑی نے اپنے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور قسم کا گھر بنایا، تمہاری مثال بھی وہی ہے۔ اگر تم خدا کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بناتے ہو، خدا کے علاوہ کسی اور کی سرپرستی میں جانا چاہتے ہو، چاہے وہ شیطان بزرگ امریکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، سب کچھ جو کچھ بھی ہو، یعنی دیکھیں کس طرح سے جو ہے کتنی واضح، یعنی امریکہ پہ تکیہ کرنا، اعتماد کرنا ایسا ہی کہ جیسے تم ایک مکڑی کے جال کی طرح سے کسی اتنے کمزور چیز پہ تکیہ کر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ تمہیں نہیں بچائے گا، اس کی مثال ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جب ان اوہن البیوت لبیت لو کانوا یعلمون، لیکن کاش اگر یہ جانتے ہوتے، اگر تھوڑا سمجھتے، اگر تھوڑا فکر کرتے، لیکن اگر انسان فکر نہ کرے، غور نہ کرے، علم سے بہرا ہو جائے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر انہی چیزوں کو جو اپنا جو ہے وہ ولی بنائے گا، انہی چیزوں کو۔
لیکن ہماری منطق اس سے مختلف نہیں ہے ظالم ہوتا. مشکل یہ ہے جو اہل قرآن ہیں، جو اہل دین ہیں، ان کی منطق اس کے علاوہ نہیں، یہی منطق ہے ہماری. انہی کو اپنا ولی بناتے، انہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں، آیا ان لوگوں کے مساوی ہو سکتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے؟ آیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ کتنے، اگر ان چیزوں پہ ہمارا بھی اعتقاد اسی طرح سے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. کیونکہ خدا نے کہا کہ اگر تم کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس علم ہی نہیں، تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں، تم نے کچھ جانا ہی نہیں، نادان ہو. اور دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تم مثلاً خداوند کریم کے نزدیک یہ لوگ جاہل ہیں، پھر اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرو. وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ عالم ہیں، انہوں نے صحیح سمجھا دنیا کو، دنیا کی حقیقت کو، اس پورے جہان کی حقیقت کو انہوں نے صحیح سمجھا اور صحیح راستے پر گئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن انما يتذكر اولو الالباب، لیکن کون سمجھے گا؟ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. لیکن کس کو بات سمجھ میں آئے گی؟ کون متذکر ہوگا؟ جو کہ اولو الالباب ہوگا، دوبارہ سے جو غور و فکر کرنے والا ہوگا، جو اپنی عقلوں سے کام لینے والا ہوگا. اے انسان، ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اس عقل کی بیس پر ہے، اور اسی سے کام نہیں لیتا. جو وجہ امتیاز ہے، جو اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے باقی مخلوقات سے، اس کی عقل ہے. لیکن کتنی بدبختی ہے کہ ہم اسی عقل سے کام نہیں لیتے، نہیں سوچتے، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. اگر انسان غور نہیں کرے، فکر نہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو جو کہ عقل کے کنٹرول میں اس کو دینا چاہیے، وہ اس عقل کے کنٹرول سے باہر آ جائے گا، اور اپنا کنٹرول کس کو دے دے گا؟ خواہشات نفسانی کو. پھر اس کی شہوت، اس کا غضب جو اس کو چلائے گا. اور جب اس کی شہوت، اس کا غضب اس کو چلائے گا، اس کی جو ہے وہ باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو کہاں لے جائے گا اس کو؟ انسان کو جو ہے جسے کہتے ہیں ہلاکت کی وادی میں لے جائے گا. عقل ہے جو انسان کو جو ہے خدا کی طرف لے جاتی ہے. لیکن انسان اگر اپنی باغ دوڑ اس وحشی جانور، اس وحشی شہوت اور ان کی اس جانور کے حوالے کر دے، تو انسان کو ہلاکت کی وادی میں لے جائے گا. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوتا ہے. لیکن بعد آگے جا کے پہنچتی ہے بڑے بڑے گناہوں تک، اور بڑے بڑے گناہوں کے بعد انسان کفر اختیار کرتا ہے، اصلا خدا کے جو ہے تکذیب کر دیتا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو اپنی باغ دوڑ جو ہے عقل کو نہیں دیتے بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی عاقبت کیا ہوتی ہے؟ ان کی عاقبت ان کذبوا بآیات اللہ، آخر میں وہ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کفر تک بات چلی جاتی ہے. یہی مثلا اگر آپ دیکھیں اسی واقعہ کربلا کو، وہ لوگ جنہوں نے اس میں شرکت کی، کیا پہلے سے ایسے تھے؟ نہیں، آہستہ 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 انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو ان خواہشات نفسانی کا غلام بنا لیتا ہے کہ قتل حسین پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، انسان آہستہ آہستہ. لیکن انسان سوچو نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ کو اہمیت نہیں دی. مثلا آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں آتا چلا گیا. پھر گناہ کبیرہ کی بھی ایک ایک کر کے انسان، ہم نہ فقط یہ تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح کے ہمارے پاس جو ہے، بلکہ اس دنیا کے اسی زمانے کے اندر میں کتنے، نہ فقط عام انسانوں کو، علماء کو دیکھا کہ جو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. اصلا اس طرح سے انکار، اس طرح سے جو ہے وہ دین کا مذاق اڑانا، کہ انسان اگر اپنا کنٹرول نہ کرے، اپنا جسے کہتے ہیں تزکیہ نفس نہ کرے، وہی دوسرا جو پارٹ تھا کہ جس طرح سے انسان کو جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اسی طرح سے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. جہاں پہ علم کی ضرورت ہے وہاں پہ تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے. یہ اگر نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو، اپنا کنٹرول اگر اس شہوت و غضب کے ہاتھ میں دے دے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ یقینی ہے کہ اس کا جو ہلاکت یقینی ہے. کہ پھر وہ شخص یہ نوبت یہ آتی ہے کہ تکذیب کرتا ہے اور اپنا الہ قرآن کی اس کے مطابق، آیت کے مطابق اپنا الہ کس کو بناتا ہے؟ اپنا پروردگار کس کو بناتا ہے؟ جس کی وہ پرستش کرتا ہے، اپنی ہوا و ہوس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے. یعنی اپنی ہوا و ہوس کے آگے بالکل سرنڈر ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے آگے خود انسان جو ہے سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے.
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس انسان کو جس نے اپنا رب، اپنا الہ اپنی خواہشات نفسانی کو بنا لیا، اس کی پرستش کرتا ہے یہ. وَأَضَلَّهُ اور یہ کون انسان تھا؟ یہ ایسا نہیں کہ جو کوئی جاہل تھا، جانتا نہیں تھا، نہیں، اس کو بہترین علم ہم نے دیا تھا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، عالم بھی تھا، جانتا بھی تھا، سب کچھ اس کو معلوم تھا، لیکن کیا ہے، اپنی باغ دوڑ جب اس نے عقل کو سے نکال کے خواہشات نفسانی کو دے دی. یہ ایک وقت آتا ہے کہ علم کے باوجود سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر اس طرح سے گمراہ ہوتا ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ، پھر اس کی کانوں پہ، اس کی دل پر جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں. فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، خدا اگر نہ چاہے تو تمہاری کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. دیکھو اگر ہدایت پر ہو بھی نا تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ تمہاری اپنی نہیں، خدا کی توفیق ہے، خدا نے دیا ہے. خدا سے ہمیشہ انسان جو ہے وہ ہر آن جو ہے وہ اس سے مدد طلب کرتا رہے، اس سے ہدایت طلب کرتا رہے، کہ انسان جو ہے وہ واقعی جس طرح سے خدا نے اس کو ہدایت دی اسی وہ باقی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. اس چیز پہ انسان کبھی مغرور نہ ہو جائے. جس طرح سے شیطان نے تکبر کیا، اس کا انجام آپ دیکھیں، 6000 سال کی عبادت، پھر اس کو امام علیہ السلام فرماتے نہیں معلوم دنیا کے 6000 سال تھے، آخرت کے 6000 سال ہیں. 6000 سال کی عبادت ایک تکبر کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے. انسان اگر یہ سمجھ لگے کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم خدا کے بڑے ماننے والے ہیں، ہم خود بڑی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم امام علیہ السلام کے اس طرح سے نام لینے والے ہیں، ہماری وجہ سے جو ہے، ہماری عزاداری کی وجہ سے، ہماری مجلس کی وجہ سے، ہماری ماتم کی وجہ سے، جیسے ہم خدا نہ کرے جو ہے کسی پہ احسان کر رہے ہوں نا. اگر خدا ہدایت نہ کرے تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا. بس یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ایک طرف سے بصیرت، علم، تفکر، تعقل، غور و فکر، یہ تمام چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے راہ واضح ہو، اس کی ویلیوز واضح ہوں، ارزشیں کس چیز کی ہیں، دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ سب تمام چیز اس کے لیے واضح ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ اپنا کنٹرول جو ہے جب عقل کو دیتا ہے اور اس کے تابع ہوتا ہے، تو اس دونوں جب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس راستے کے اندر ہمراہی کر سکتا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم شارٹ کٹ کے پیچھے جائیں نہیں. یہی راستہ جو خدا نے انبیاء جو آئے، ائمہ جو آئے، انہوں نے جو راستہ بتایا، وہی جس کو قرآن بار بار کہتا رہا، ایمان اور عمل صالح. ہم چاہیں کہ ہم بغیر عمل کے آگے بڑھ جائیں، یا کچے ایمان کے ساتھ پکا ایمان نہ ہو، پختہ ایمان نہ ہو، صحیح بصیرت نہ ہو، نہیں ہو سکتا. صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، وہی شخص جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہی شخص جو نجات پا سکتا ہے. اور کوئی شارٹ کٹ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہم کہیں کہ ہم کو کوئی تعویذ دے دیں، کوئی جو ہے ہم کو چلہ بتا دیں، کوئی جو ہے وہ ہو جائے، اس کے ذریعے سے ہم نجات پا جائیں گے. نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کچھ نہیں ہے. ایمان، عمل صالح. اپنی فکر کو کام میں لاؤ، اپنی عقل کو کام میں لاؤ. اور یہ بھی بتا دیا کہ نہ فقط یہ کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ جو راستہ ہے وہ بھی یاد رکھو کہ سخت ہے، اس کے اندر قربانیاں دینی ہوں گی. مومن کی نشانیوں کو جہاں کتنی ہی آیات کے اندر کل بھی ذکر ہوا، جہاں پہ ایمان کی بات آئی فوراً کہا دیکھو مومن حقیقی کون ہے؟ جو جہاد کرتا ہے، ہاں، جو کوشش کرتا ہے خدا کے راستے میں، اپنا خون دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے. بس یہ سمجھ کے آیا ہے. اور امام علیہ السلام کربلا کے میدان کے اندر یہی اس راستے کو، جس کو انبیاء کا ہمیشہ جو شیوا رہا ہے، امام علیہ السلام کا بھی وہ شیوا تھا. انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہمیشہ جب دعوت دی تو علی بصیرت کے ساتھ سب چیزیں واضح بتا کے. امام علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا. دیکھو جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، جان لو اس راستے کے اندر خون دل دینا پڑے گا. جو شخص اپنے آپ کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ کر چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے. جس کا دل ابھی تک دنیا میں ہے، جو ابھی تک اپنے تعلقات کو ختم نہیں کر سکا دنیا سے، وہ اس راستے میں ہمارا ساتھ نہیں دے پائے گا. ہر قسم کے تعلقات کو قطع کر کے آؤ، یعنی خدا کے آگے پھر کسی قسم کا جو ہے کوئی چیز اس پہ حاوی نہ ہونے پائے، کوئی چیز بھی تم کو نہ روک پائے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید محبت اس کی خدا کے لیے ہوتی ہے، اس کے آگے پھر کوئی محبت نہ آئے. یہ لوگ ہیں جو کہ خداوند کریم جن کو کہہ رہے کہ ہاں یہ ہیں ہمراہان حق، خدا کے راستے پر، امام کے راستے پر، رسول کا ساتھ دینے والے، انبیاء کا ساتھ دینے والے، یہ لوگ ہیں. وَإِلَّا انسان جو ہے امام علیہ السلام کو کبھی معیت نہیں کر سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کربلا نے ہم کو ایسے نمونے بنا کے، ایسے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، ایسے آئیڈیلز ہمیں دیے ہیں
کہ جب واقعاً جن کی اقتدا کرتے ہوئے انسان ان مدارج کو، اس راستے کو بہترین طرح سے طے کر سکتا ہے اگر ان کو اپنی نظروں میں رکھا جائے، ان قربانیوں کو اپنی نظروں میں رکھا جائے۔ بہت حوصلہ انسان کو ملتا ہے، بہت امید ملتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو اشک امام علیہ السلام کی غربت پر، ان کی مظلومیت پر انسان بہاتا ہے، ان اشکوں کا، ان آنسوؤں کی قدر کیجیے۔ یہ انسان کو بہت سال کا جو سفر ہے ثانیوں کے اندر، منٹوں کے اندر جو ہے طے کرا سکتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوں امام علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے، اس وقت اپنے خدا سے عہد کریں، اپنے امام سے عہد کریں، امام سے کچھ مانگیں۔ اس وقت انسان طلب کرے، اے امام بس مجھے اگر کوئی ایک چیز چاہیے تو آپ کی ہمراہی، آپ کی نصرت کر سکوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکوں۔ یہ وہ خاندان ہے جو سال صدیوں سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکی۔ کتنا تنگ کیا ہے امت نے، کتنے مظالم۔ اگر ہم یہ کام کر سکیں، کوئی ایسا کام کر سکیں کہ امام کے دل کو خوش کر سکیں، جس طرح سے کربلا کے میدان میں جب حبیب ابن مظاہر آئے تھے، امام علیہ السلام کتنا خوش ہوئے۔ جب حر کو ہدایت مل گئی اور امام علیہ السلام کے پاس آئے، امام کتنا خوش ہوئے۔ چاہے سابقہ زندگی کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان تبدیل ہو جائے، جب توبہ کر لے اور اب صدق کے دل سے کہے، اے امام آپ بتائیں میں کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں، جو کام آپ مجھے دیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، جس طرح سے کہیں گے میں آپ کے ہمراہ ہوں۔ میں کوئی شرط نہیں رکھوں گا کہ مجھے یہ ملے گا تو آپ کے ہمراہ، مجھے وہ ملے گا، نہیں، جیسا آپ کہیں، جو کام مجھ سے چاہیں میں آپ کے بس مجھے اتنا مل جائے کہ میں آپ کے ہمراہ ہو سکوں۔ انسان کو پوری دنیا مل جائے لیکن اگر وہ امام علیہ السلام کے مقابل آ جائے تو کس کی کیا ارزش ہے؟ تف ہے ایسی دنیا کے اوپر۔ امام سے اس چیز کو طلب کریں، وہ معرفت مانگیں جو علی اکبر کی معرفت تھی، جو علی اکبر کی معرفت تھی، اس جوان کی۔ یہ جوان جس کو کہا گیا کہ 18 سال کی عمر، 20 سال کی، 22 سال کی، بالآخر ایک جوان ہے، اور وہ جوان جو کہ عام جوان نہیں ہے، جس کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خلقن و خلقن نانا رسول اللہ کی تشبیہ تھا، اور جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے نانا کی زیارت کریں تو اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ ایک ایسا جوان، ایک بامعرفت جوان۔ عزیزان محترم، کربلا کے اندر جن لوگوں نے قربانی دی، اصحاب میں سے ہوں چاہے بنی ہاشم میں سے ہوں، جب امام کے پاس اجازت دینے آتے تھے تو امام علیہ السلام تاخیر سے اجازت دیتے تھے، آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ امام علیہ السلام کی پہلی قربانی، سب سے پہلے اہل بیت میں سے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ میری اپنی قربانی ہے، اس میں تاخیر نہیں کروں گا۔ یہ عشق ہے امام علیہ السلام کا اپنے خدا سے۔ اللہ اکبر۔ آج اسماعیل حسین آیا ہے اپنے باپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، خدا نے ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان لیا، ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد نصیب ہوئی، بہت محبت کرتے تھے اپنے اسماعیل سے، لیکن حکم ہوا کہ ہاجر کو اور اسماعیل کو اس بیابان کے اندر جہاں کچھ نہیں ہے چھوڑا۔ حضرت ابراہیم اطاعت کرتے ہیں اس بچے کو جس کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا ہے، اس بیابان میں ترک کر کے آ جاتے ہیں، اور یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو اب کہا جاتا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں اسماعیل سے، بیٹا کہتا ہے بابا آپ پریشان نہ ہوں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، لیکن بابا بس جب آپ مجھے قربان کر رہے ہوں میرے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیجیے گا، میرے ہاتھ پر باندھ دیجیے گا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے تو آپ کے لیے کام سخت ہو جائے۔
جب میں ہاتھ پیر چلانے لگوں تو آپ کا صبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے جاتے ہیں قربان گاہ اور پھر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. کیسے دیکھ پاتے اپنے اسماعیل کو ذبح ہوتے ہوئے؟ آسمان کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور اس گردن پر وہ خنجر چلنا شروع ہوتا ہے. لیکن جبرائیل آتے ہیں اور اس خنجر کو کارگر نہیں ہو پاتا. ابراہیم کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ اسماعیل کی گردن پر خراش آ جاتی ہے، لیکن فوراً ہی خداوند کریم ان کی جگہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے اس ذبح عظیم سے. یہ واقعہ ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اب اسماعیل کو لے کر جب جا رہے تھے تو ہاجر کو بتایا نہیں تھا کہ کیوں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ معلوم تھا یہ ماں ہے، یہ کیسے سن سکے گی، یہ کیسے برداشت کرے گی میں اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. اس وقت نہیں بتایا تھا. جب ابراہیم واپس آ جاتے ہیں تو ہاجر کی نظر اسماعیل کی گردن پہ پڑتی ہے جس پہ خنجر کا نشان تھا، فقط جس پہ خنجر کا فقط نشان ہے. اسماعیل کو کچھ ہوا نہیں ہے. کہا اے ابراہیم کہاں گئے تھے؟ اب ابراہیم پورا واقعہ سناتے ہیں. جب ہاجر یہ فقط سنتی ہیں اس واقعے کو تو اس طرح سے مریض ہو جاتی ہیں کہ کہا کہ 3 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی. میں کہوں گا یہ حسین کربلا، یہ ابراہیم کربلا، اس نے کس طرح سے اپنے اسماعیل کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا. کس طرح سے اگر اس میدان کربلا میں لیلا موجود ہوتی، خدا کا شکر ہے کہ لیلا اس میدان کربلا میں موجود نہ تھیں، لیکن اگر ان کو کوئی بتائے کہ آپ کے اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا کربلا کے اندر. یہ امام جب تمام اصحاب کو قربان کر چکا، بیٹا آتا ہے آگے بڑھ کے باپ سے اجازت طلب کرتا ہے. امام علیہ السلام جیسے ہی اجازت طلب کرتے ہیں فوراً اجازت دے دیتے ہیں. لیکن امام نے تو اجازت دے دی، پھوپھی کیسے اجازت دے؟ یہ بہنیں کیسے رخصت ہونے دے؟ جب خیمے کے اندر آتے ہیں اپنی پھوپھی سے اجازت طلب کرتے ہیں، بہنوں کو رخصت ہونا چاہتے ہیں، بار بار کوئی ابا کا دامن پکڑتا ہے، کوئی بوسہ لینا شروع کرتا ہے. کیسے علی اکبر کو جانے دیں؟ نہیں معلوم کس سختی کے ساتھ رخصت ہوئے ہوں گے. بالآخر خیمے سے باہر آتے ہیں. امام علیہ السلام پہلے ہی اجازت دے چکے ہیں، سوار کرتے ہیں. یہ بیٹا رن کو جانا چاہتا ہے، لیکن شاید کہ چند قدم ہے جو امام علیہ السلام علی اکبر کی طرف بڑھاتے ہیں. بیٹے نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اے بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے. امام علیہ السلام نہیں معلوم ایک ایسی نگاہ ڈالتے ہیں علی اکبر پر، ایک ایسی مایوسانہ نگاہ. اللہ اکبر. علی اکبر رن کو جاتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد واپس پلٹ آتے ہیں. کہتے ہیں اے بابا پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے، یہ زرہ مجھے مارے ڈال رہی ہے، اگر کچھ پانی کی سبیل ہو جائے. نہیں معلوم باپ سے اس بیٹے نے آج پانی کا تقاضا کیا ہے، کچھ گھونٹ پانی مانگے ہیں، لیکن باپ اس بیٹے کو نہیں پلا سکتا. کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جنگ کرو، کچھ ہی دیر میں نانا تمہیں سیراب کریں گے، نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. بیٹا واپس جاتا ہے رن میں آتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ظالم، ایک شقی ایک ایسا تیر چلاتا ہے کہ اب علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے. آپ کی آنکھوں سے جو خون بہنا شروع ہوتا ہے گھوڑے کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. گھوڑا بجائے اس کے کہ آپ کو خیام حسینی کی طرف واپس لے جاتا، لشکر اشقیاء کی طرف لے جاتا ہے. حضرت علی اکبر سلام کرتے ہیں، علیہ السلام. امام علیہ السلام جیسے سلام سنتے ہیں علی اکبر کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ گھوڑا لشکر اشقیاء کی جانب لے جا چکا ہے. اب لشکر ہر طرف سے حملہ کرتا ہے اور مقتل نے لکھا کہ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. فقطعوہ بسیوفہم، اپنی تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ بزدل لوگ کہ جب تک علی اکبر زندہ تھے کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن جب زخمی حالت کے اندر ہے اپنی تلواروں سے فقطعوہ بسیوفہم اربن اربا. امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں بیٹا زمین پر ہے، امام علیہ السلام اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا تیرے بعد دنیا پر تف ہو،
اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ جب بی بی زینب علیہ السلام کو اس حالت کے اندر دیکھتی ہے، ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، خیمہ گاہ سے باہر آتی ہے، اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیتی ہے۔ امام علیہ السلام جب زینب کو خیمے سے باہر دیکھتے ہیں، علی اکبر کا غم بھول جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اس زینب کو خیمے گاہ کے اندر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں اپنے امام علیہ السلام کی ہمراہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معرفت علی اکبر علیہ السلام عطا فرما۔ اے خدا ہمیں ہر حال میں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زمانے کی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔